19واں پارہ سورۃ الفرقان۔ ابتدا کے اندر قیامت کے دن ظالم دو خواہشات کرے گا، ان کا تذکرہ کیا کہ ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور خواہش کریں گے کہ اتخذتم رسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، جو میں نے دنیا میں نہیں اختیار کیا تھا، چھوڑ دیا تھا، وہ میں نے اختیار کیا ہوتا۔ یہ پہلی خواہش ہوگی۔ دوسری خواہش کریں گے کہ کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ دنیا میں انسان دوست اختیار کرتا ہے کہ اس کا اچھے اور برے وقت میں اس کے ساتھ کھڑا ہو سکے، لیکن ایسا دوست ہو کہ جو اس کو رسول کے راستے پہ چلانے والا ہو، دین کے راستے پہ چلانے والا ہو، تب اس کو فائدہ ہوگا، ورنہ قیامت کے دن اس کے لیے یہ خواہش ہوگی کہ کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے خوشبو والا ہے، وہ اسے خریدے نہ بھی، خوشبو والا اس کو تحفہ نہ بھی دے، جب تک اس کے پاس بیٹھے گا اس سے خوشبو آتی رہے گی۔ اور برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے بھٹی والا، تو اس کے پاس بیٹھے گا تو کسی بھی وقت انگارے اڑ کے اس کے کپڑوں کے اندر سوراخ کر سکتی ہیں۔ تو یہ بھی ایسے دوستوں کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے اپنے برے دوست بنائے تھے، اور قیامت کے دن وہ خواہش کریں گے کاش ہم نے ان کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ دوسرا آگے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں اپنی امت کی شکایت کریں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، اللہ کے عدالت کے اندر FIR کٹوا دیں گے۔ تو جب رسول اللہ شکایت کریں تو بچ کیسے سکیں گے ہم؟ قرآن کو پس پش ڈالنے کا مطلب کہ قرآن پر عمل نہ کرنا۔ قرآن کچھ کہتا ہے اور ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے رہیں، یہ ہے اس کو پس پش ڈالنا۔ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ کیونکہ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ قرآن میں ہمیں لکھا کیا ہے، حکم کیا ہے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ ہماری زیادہ توجہ دنیا کی طرف ہے، سکول کی طرف ہے۔ انصاف خود دیکھ لیں کہ ہم صبح سے لے کر ظہر تک کا وقت سکول کے اندر بچے پڑھتے ہیں، گھر آ کے ہوم ورک پھر کرتے ہیں، پھر ٹیوشن پہ جاتے ہیں، ٹیوشن کا کام پھر گھر آ کے چیک کیا جاتا ہے۔ اور قرآن کے ساتھ کیا ہے، 24 گھنٹوں کے بعد آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہم دیتے ہیں، وہ بھی صرف ناظرہ پڑھنے کے لیے۔ یہ ہے انصاف ہمارا قرآن اور سکول کے ساتھ۔ سکول کی تعلیم کے ساتھ کتنا بچوں کی توجہ ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے، صبح اٹھنے کے ساتھ ہی اس کو سکول کی تیاری، سکول کا سب کچھ، واپس آنے تک، رات سونے تک سکول کا پڑھا، سکول کا کام کیا، سارا کچھ سکول۔ لیکن قرآن کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ 24 گھنٹوں کے بعد کھولنا ہے، وہ بھی اوپر سے دے کے پڑھنا ہے۔ یہ ہے قرآن کو پس پش ڈال دینا۔ اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک بڑا بہترین کلیہ بیان کیا، اگر اس کے اوپر عمل کر لیا جائے تو ہمارا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ فرمایا هو الذی، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباسن والنوم سباتن، اور نیند کو آرام بنایا، اور دن کو تمہارے اٹھنے کا وقت بنایا۔ اور سورہ یونس کے اندر اس سے بھی واضح الفاظ تھے کہ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا، رات تمہارے لیے بنائی ہے تاکہ تم اس رات میں سکون کر سکو، آرام کر سکو، اور دن تمہارے لیے بنایا ہے تاکہ تم اس دن کے اندر اٹھ سکو، چل پھر سکو، اپنا کما سکو۔ اب اس کو لیے کہ اگر رات شروع ہوتی ہے مغرب کے وقت، اتموا الصیام علی اللیل، رات مغرب کے وقت اگر مارکیٹ بند ہو جائے اور طلوع آفتاب کے ساتھ کھل جائے تو لوڈ شیڈنگ کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ رات بڑے بازاروں میں، شہروں میں جا کے دیکھو، 12 1 2 بجے تک مارکیٹ کھلی رہتی ہے، اور صبح جا کے 12 1 2 بجے پھر کھلتی ہے۔ بالکل الٹ نظام ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے کہ رات کو لائٹنگ نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے پھر لوڈ آتا ہے بجلی کے اوپر۔ اگر مغرب کے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رات اللہ نے سکون کے لیے بنائی ہے، نیند آرام کے لیے بنائی ہے، مغرب کے ٹائم بند ہو جائے مارکیٹ اور فجر کے بعد طلوع آفتاب کے ساتھ کھل جائے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ سمندر 2 کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 2 سمندر بنائے، مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، 2 سمندر ہیں، ایک میٹھا اور ایک کڑوا ہے، دونوں ایک جگہ کٹھے، اللہ کہتا ہے ہم نے ملا دیے ہیں، دونوں کے درمیان میں پردہ ہے، تمہیں نظر نہیں آتا، یہ تمہارا رب ہی ہے جو دونوں کو، میٹھا پانی کڑوے کے ساتھ نہیں مل رہا، کڑوا میٹھے کے ساتھ نہیں مل رہا، لیکن دونوں ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، آپس میں مکس نہیں ہو رہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ پھر بھی تمہیں اللہ کی نشانیوں سے سمجھ کیوں نہیں آتی؟
6 دن کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے زمین آسمان کو پیدا کیا. اللہ کن کہہ کے بھی پیدا کر سکتا تھا. یہ بات پہلے بھی گزر گئی تھی کہ اس میں ترتیب ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر انسانوں کو آباد کرنا تھا تو اس لیے 6 دنوں میں ان کو زمین و آسمان کو بنایا کہ انسان اپنے کاموں کے اندر آہستگی لانا, ترتیب کے ساتھ کرنا, فل فور نہیں, ایک ترتیب کے ساتھ آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ ہر کام کرنا, یک لخت ایک کام کرنا, یہ تیرے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. عباد الرحمان کی کچھ صفتیں بیان کی کہ جب یہ زمین پر چلتے ہیں تو نرمی سے چلتے ہیں, اکڑ کر نہیں چلتے. جب جاہلوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں, ان کی محفل میں نہیں بیٹھتے, فضول گپوں کے اندر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. رات کو سجدہ اور رکوع کے اندر اللہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے ہیں, یہ عباد الرحمان کی صفتیں ہیں. جہنم سے پناہ مانگتے ہیں, شرک سے بچنے والے ہوتے ہیں اور قتل کرنے کے اندر شامل نہیں ہوتے, لوگوں کے قتل کے اندر. فرمایا کہ تم جتنے بھی گناہ کر لو, جتنی بھی تم سے غلطیاں ہو گئی ہیں, اگر تم توبہ کر لو وعامل صالحہ اور نیک عملوں کے اوپر آ جاؤ تو اللہ تمہاری غلطیوں کو نیکیوں کے اندر بدل دے گا. اتنا بڑا بینیفٹ کوئی کمپنی نہیں دیتی, دنیا کی کوئی لوگ نہیں دے سکتے کسی کو. اللہ نے اتنا بڑا بینیفٹ دے دیا ہے کہ تم اپنی اصلاح کر لو, توبہ کر لو وعامل صالحہ اور نیک عملوں کے اوپر آ جاؤ, اللہ تمہاری غلطیوں کو نیکیاں بنا دے گا. جتنے پچھلے تم نے گناہ کیے تھے, جتنی تمہاری سیاہ کاریاں تھی, اللہ ساری نیکیوں کے اندر بدل دے گا. سچے دل سے توبہ کر لو. جنت کے اندر کچھ بالا خانے ہیں, بلند مقام اللہ نے بنائے ہیں. وہ کن لوگوں کے لیے بنائے ہیں, ان کے بارے میں اللہ نے ان کی کچھ صفتیں بیان کی ہیں. سب سے پہلی صفت بیان کی وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. دوسری صفت بیان کی کہ جھوٹی گواہی دینے والے نہیں ہوتے. جیسے آج کل ہماری عدالتوں کے اندر کرائے کے گواہ مل جاتے ہیں, جھوٹی گواہیاں دینے والے نہیں ہوتے, صبر کرنے والے ہوتے ہیں. لغو باتوں کے اندر شامل ہونے والے نہیں ہوتے, کام کی بات کرتے ہیں, خاموش رہتے ہیں. اور فرمایا کہ وہ اللہ سے دعا کرنے والے ہوتے ہیں, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں سے, ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمانا اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنانا. یہ دعا کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کے اندر بالا خانے تیار کیے ہوئے ہیں. سورۃ النمل کا آغاز ہوتا ہے. نمل کا معنی ہوتا ہے چونٹی. اس کے اندر چونٹی اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے, اس لیے اس کو سورۃ نمل کا نام دیا گیا. ہوا یوں تھا کہ یہی واقعہ سورت کے اندر 19ویں پارے میں زیادہ ہے, باقی اگلے پارے میں آئے گا. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی ہوئی تھی. وہ پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے, پرندے کیا کہہ رہے ہیں. تو چونٹی ایک جگہ سلیمان علیہ السلام ایک وادی سے گزر رہے تھے, تو چونٹی نے کہا کہ جلدی سے اپنی بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ, سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, تمہیں رون دے گا. تو اس سے ایک تو یہ بھی مفسرین نے قاعدہ بیان کیا, بلکہ بہت سے لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں کہ چونٹیوں کے اندر ایک پورا کالونی سسٹم ہوتا ہے, ان کے رہنے کا طریقہ, ان کی ایک ملکہ, ایک بادشاہ ہوتی ہے, ایک ورکر چونٹیاں ہوتی ہیں. جس طرح شہد کی مکھیوں کا سارا نظام تھا, اس طرح ان کا بھی ہوتا ہے. گندم جو وہ بیج اکٹھے کرتی ہیں, ان کا سٹور کرنے کا ایک بڑا بہترین نظام ہوتا ہے کہ وہ ہر بیج کو 2 حصوں میں کاٹ کے رکھتے ہیں. اگر ثابت بیج رکھیں تو وہ اگنے کا خدشہ ہوتا ہے کہ یہ اگ آئے گا. وہ اپنے گندم سٹور اس طرح کرتے ہیں, دانے جو بھی اکٹھے کرتے ہیں کہ اس کو اپنی بل میں لے جا کے 2 حصوں میں ٹکڑے کرتے ہیں تاکہ یہ اگ نہ سکے. تو ایک اس چیونٹی نے آواز لگائی کہ سلیمان کا لشکر آ گیا, جلدی سے بلوں میں داخل ہو جاؤ, یہ تمہیں رون دے گا. تو سلیمان علیہ السلام نے سن لیا, وہ مسکرا دیے, تو وہ روننے سے بچ گیا. ہدہد کا واقعہ ذکر کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی فوج, جن, انسان اور پرندے سارے ان کی فوج کے اندر شامل تھے, ایک اہم ترتیب کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. انہوں نے ایک نظر ماری, ہدہد نظر نہ آیا پرندہ, تو پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے, مجھے مل گیا تو میں اس کو سزا دوں گا, اس کو ذبح کر دوں گا, وہ کیوں نہیں حاضر ہوا. تو اس سے ایک بہت بڑی بات سمجھ آتی ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے, حکمران ہوتا ہے, وہ اپنی رعایا پہ پوری نگرانی رکھنے والا ہوتا ہے, کون کہاں کیا کر رہا ہے, حاضر ہوا کہ نہیں ہوا, لاپرواہ نہیں ہوتا. تو ہدہد جب آیا تو ہدہد سے پوچھا گیا, اس نے کہا کہ میں ایک بہت بڑی خبر تمہارے پاس لایا ہوں کہ میں ایک ایسی جگہ سے ہو کے آیا ہوں جہاں کے لوگ, جہاں کی آبادی سورج کی پوجا کرتی ہے, سورج کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اور ان کے اوپر ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کون میرے پاس اس کو لے, اس نے ہدہد نے بتایا کہ اس کا ایک بہت عظیم تخت بھی ہے. تو کہا کہ کون میرے پاس تخت لے کے آئے گا. عفریت جن نے کہا کہ میں تمہارے اٹھنے سے پہلے اس کا تخت لے کے آؤں گا. ایک اور بندہ, ایک اور کوئی بیٹھا ہوا تھا وہاں, اللہ کی مخلوق, جس کے پاس اللہ کا علم بھی موجود تھا. ذات نہیں بتائی گئی کہ وہ کون تھا, جس طرح عفریت کا بتایا. اس نے کہا کہ میں تمہارے آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا. سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جھپکی اور تخت وہاں آ چکا تھا. خط لکھا گیا بلقیس کو, اس کا نام بلقیس لیا جاتا ہے ملکہ کا, لیکن کہتے ہیں وہ ثابت نہیں ہے حدیث کے اندر.
اس ملکہ کو سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، بلانا چاہا، اس نے بھی آگے سے خط لکھا اور کہا کہ ہم تمہیں انعامات دیتے ہیں، ہیرے جواہرات دیتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے پلٹ کے کہا کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، وہ آزمانے کے لیے اس نے خط لکھا تھا۔ تو جب وہ ملکہ پہنچی اپنے سرداروں سے مشورہ کر کے کہ ہمیں اب جانا چاہیے، اس کے دین میں داخل ہونا چاہیے، ورنہ بادشاہ جس علاقے میں داخل ہوتے ہیں سب کچھ اجاڑ دیتے ہیں، تو وہ جب اس وہاں پر پہنچی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تخت تیرا ہی ہے جو اس کے آنے سے پہلے آپ جگنے سے پہلے آ چکا تھا تخت؟ تو اس نے کہا تخت تو میرا ہی ہے۔ تو اور سمجھ گئی کہ یہ کوئی سچا نبی لگتا ہے جو اتنی جلدی تخت یہاں پر منگوا لیا اس نے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو آزمانے کے لیے اس کے راستے میں شیشے کا فرش بچھایا ہوا تھا، تو اس نے یوں سمجھا کہ شاید یہاں کوئی پانی ہے، تو وہ اپنی کپڑے کو اٹھا کر چلنے لگی، پنڈلی والے کپڑے کو، تو اس کو بعد میں پتا چلا کہ یہ پانی نہیں، یہ تو شیشہ ہے۔ تو یہ بھی اس کے لیے ایک آزمائش تھی۔ جب اس نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو وہ اپنی پوری قوم سمیت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ اس نے کہا کہ یہ واقعی سچا نبی ہے، ہم گمراہ تھے، ہم غلطی پر تھے، سلیمان سچا نبی ہے، ہم اس کے رب کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ